لے کر آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو وحی کی کتابت اور خطوط کی کتابت کا فریضہ سر انجام دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتب احادیث میں 163 احادیث مقدسہ روایت ہیں۔ 163 احادیث مقدسہ کے آپ راوی ہیں جو آپ سے مروی ہیں، اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی ایسی روایات ہیں جس کے آپ راوی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی فضیلت میں بھی نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں۔ حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ معاویہ کو حساب و کتاب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور صاحب ترمذی نے یہ حدیث نقل کی جو کہ حسن ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے امیر المومنین حضرت امام المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلقہ یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ازالۃ الخلفاء جلد نمبر 4 صفحہ 115 میں موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ، جب تجھے کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب میں نے حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ اپنے بارے میں سنے کہ جب تجھے کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا، فرماتے ہیں جب حضور سے میں نے یہ سنا تو مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے حکومت سونپی جائے گی اور اس کی ذمہ داری مجھے دی جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو مجھے خلافت ملنے کی اس وقت سے امید پیدا ہو گئی تھی جب نبی کریم علیہ السلام نے، یہ دوسری حدیث ہے، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا، فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا مجھ سے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا، اے معاویہ،
جب تم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تو فرماتے ہیں اس وقت سے مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ لوگوں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کلام کرتے ہیں تو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے کلام نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہی کلام فرماتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت میں دمشق جب فتح ہونے ہوا تو دمشق کے فتح ہونے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ گورنر مقرر کیا۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ آپ کی حکمرانی کا اگر عرصہ شمار کیا جائے تو یہ 17 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک آپ نے بلا شراکت غیر حکومت کی شام پر، اور 43 سال آپ ایک کامیاب حکمران رہے۔ 43 سال آپ نے کامیاب حکومت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب حضرت علی خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار فضائل ہیں، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان جو آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی وہ یہ بھی ہے، صاحب مشکات نے اسے نقل کیا، اور دلائل النبوہ میں امام بہقی نے اپنی مصنف میں اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت مدینہ منورہ میں ہے، خلافت کا جو نظام ہے وہ مدینہ منورہ سے چلے گا، اور بادشاہت شام کے ملک میں ہوگی۔ تو شام میں جو بادشاہت ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ظاہراً تو ان کی ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان چونکہ رسول اللہ کے صحابی ہونے کی وجہ سے ہے، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں در حقیقت یہ بادشاہت بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بادشاہت ہے۔ اور سنیے، کتاب الاعتقاد الاحباب صفحہ نمبر 35 پر رقم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اس کی طرف تورات مقدس میں بھی اشارہ ہوا، اس میں یہ ارشاد ہے کہ وہ نبی و آخر الزمان مکے میں پیدا ہوں گے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے کو ہجرت فرمائیں گے، اور ان کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت اگرچہ شام میں ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کی ہے۔ تو محترم حضرات، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلقہ اور بھی بے شمار اس میں فضائل اور مناقب احادیث مقدسہ میں آپ کے بیان کیے گئے ہیں۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ حضرت امیر المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے۔ عین اس حالت میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سے اور نبی کریم علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسن نے اس موقع پر جب مسلمانوں میں جنگ ہو رہی تھی آپس میں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عین جنگ کے میدان میں، باوجود آپ کے پاس فوج ظفر موج بھی تھی، لیکن آپ نے ہتھیار ڈال لیے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت خلافت کر لی، خلافت بھی ان کو دے دی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ صلح ہو گئی، اور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ جب صلح ہو گئی تو دونوں ہستیاں ہمارے لیے معظم اور معتبر اور متبرک ہیں، اس لیے کہ ایک طرف رسول اللہ کے نواسے ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنا بیٹا کہا، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کاتب وحی اور مسلمانوں کے امیر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں میں جب صلح ہو گئی، حضرت امام حسن نے صلح کر لی اور انہیں خلافت دے دی اور ان سے بیعت بھی کر لی حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت امام حسن نے بھی ان سے بیعت کر لی۔ تو پھر نزاع اور لڑائی یا جھگڑا یا کوئی اس قسم کی باتیں اگر اڑاتا ہے معاذ اللہ اپنی منطق کی بنیاد پر، تو وہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ کسی بھی صحابی رسول سے بدگمانی رکھنا یہ جائز نہیں، اور یہ حرام ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام عیوب سے محفوظ فرما کر عقیدہ اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔